الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحيها ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بكل شعرة حسنة. فسئل: فما الصوف فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بكل شعرة من الصوف حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، حج کے ایام چل رہے ہیں اور عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو پورا مہینہ بڑا مبارک ہے، اور اس کے شروع اور ابتدا کے 10 دن بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کی عبادتیں بھی اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 راتوں کی عبادت بھی اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں آخری 10ویں تاریخ کو عید قربان، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں، اس میں اللہ نے وہ عید اور ایک قربانی والا عمل اس امت کے لیے لازم اور ضروری فرمایا ہے۔ تو عنقریب وہ مبارک دن اور وہ مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن ہیں، اس میں ہر دن کے روزے پر 1 سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو 9ویں تاریخ ہے، جسے عرفات کا روزہ ہم کہتے ہیں، اس دن کے روزے پر 1 سال کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کے گناہ بھی معاف ہونے کا وعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو 9 دنوں سے 9 سال کی عبادتوں کا اجر، پھر گزشتہ سال کے گناہوں سے معافی اور مغفرت کا اعلان، اور وہ راتیں اتنی مبارک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اس صورت میں اللہ نے جن راتوں کی قسم کھائی ہے، علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ وہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں۔ تو ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہر رات شب قدر کی فضیلت رکھتی ہے۔ ہر رات کی عبادت پر اللہ وہ اجر نصیب فرماتے ہیں جو شب قدر کی عبادت پر اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ تو وہ بالکل مبارک ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہذا اس سے پہلے اس کی تیاری کرنا، ان دنوں کے آنے سے پہلے اس کی عبادتوں کا اہتمام کرنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عام طور پر ہماری بڑی غفلت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں کرتے، رمضان شروع ہوتا ہے، ایک عشرہ گزر جاتا ہے، تب تک بھی ابھی ہم رمضان کی ترتیب دینے میں لگے رہتے ہیں، ابھی ہم عبادتوں کو سیٹ کرنے میں، شیڈول بنانے میں، ترتیب دینے میں ہی لگے رہتے ہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ ذی الحجہ کے 10 دن کب آتے ہیں، کب گزر جاتے ہیں، کب یہ شروع ہو گئے، کب ختم ہو گئے، ان کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا، بڑی غفلت ہوتی ہے۔ لہذا ان کے آنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور ان دنوں کو ایک ایک لمحہ عبادت میں گزاریں اور ان کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور شروع کے 10 دن بڑے مبارک ہیں، اور اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یادگار میں قربانی والا عمل بھی اس امت پر لازم فرمایا ہے۔ عید قربان گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دہانی ہے، جیسا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قربانی کیا ہیں؟ صحابہ اکرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آخر قربانی کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد، تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی، اور اسی کی یاد دہانی اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ جو دل میں تھا ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، اللہ نے اس قربانی کو اس امت پر لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے، امت محمدیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں بھی ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو اور آپ کی زندگی کو جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانیوں کے ساتھ گزری ہے، اور اس کا بڑا تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہت میل کھاتی ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، بہت سارے واقعات کو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید اور اللہ کی وحدانیت کو اپنے دل میں بٹھایا ہے، اس کے واقعات کو سنیں اور ویسی ہی اللہ پر یقین اور اللہ کے جو ہے توحید کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے، بلکہ جو ہے بڑی بڑی 3 قومیں جو گزری ہیں، تینوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، مسلمانوں کا بھی، تینوں کا تعلق اور تینوں کی بنیاد گویا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہے۔
علماء نے سمجھانے کے لیے یوں بیان فرمایا ہے، یہ پوری کائنات، پوری دنیا کی جو عمر ہے، پوری دنیا کا جو زمانہ ہے، اسے علماء نے فرمایا ہے کہ جو 3 حصوں میں اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے دنیا اور اس زمانے اور انسانیت کا بچپن کا زمانہ، ایک ہے جوانی کا زمانہ اور ایک ہے بڑھاپے کا زمانہ۔ تو علماء نے بیان فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک انسانیت کے بچپن کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، تقریباً 10 نسلیں گزری ہیں، 10 جنریشن کا زمانہ ہے۔ یہ جو زمانہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا، یہ انسانیت کا بچپن ہے، دنیا کا بچپن ہے۔ پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اسے جوانی کا زمانہ علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جو قیامت تک کا زمانہ ہے، اسے انسانیت کا بڑھاپا اور انسانیت کا اختتام اور آخر لمحات علماء کرام نے بیان فرمائے۔ نوح علیہ السلام تک بچپنا ہے، نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک جوانی کا زمانہ، ابراہیم علیہ السلام سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہاں تک بیان فرمایا ہے، پوری انسانیت میں جو سب سے پہلے بال سفید ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی انسان کے بال سفید نہیں ہوئے، یہاں تک بعض علماء نے بیان فرمایا ہے، گویا کہ بڑھاپا وہیں سے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ اب اسی کے نتیجے میں حالات بھی ایسے ہی تھے، جو زمانہ ہے اسی کے حالات ہیں۔ بچپن میں بچوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی ہے، اور کسی کام کے نہ کرنے پر انہیں سزا نہیں دی جاتی ہے، ڈانٹا نہیں جاتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، ان کی غلطیاں درگزر کی جاتی ہیں، انہیں پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، تو بچپنے میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لہٰذا آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کوئی آسمانی کتاب نہیں اتاری گئی ہے، کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک زمانہ جو گزرا ہے، کیا سکھایا گیا ہے؟ کھیتی باڑی کیسے کی جائے، زندگی کیسے گزاری جائے، ضرورتوں کا پورا کیسے کیا جائے، زبان کیسی ہونی چاہیے، بات کیسے کیا جائے، لوگوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ چونکہ بچپن کا زمانہ تھا، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے زمانے کو بچپن کا زمانہ کہا گیا، لہٰذا اس زمانے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، اس زمانے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ سب سے پہلے رسول و حضرت نوح علیہ السلام ہے، رسالت کی ابتدا نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان اس انسانیت کے زمانے کے اعتبار سے بچپنا تھا، تو تربیت کے اعتبار سے، روزمرہ کی ضرورت کے اعتبار سے انہیں تعلیم تو کی گئی، کوئی حکم نہیں دیا گیا، کوئی عذاب نہیں دیا گیا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، گویا کہ وہاں جوانی، انسانیت کی جوانی کی ابتدا ہے، تو اب وہاں ذمہ داریاں بھی دی گئیں، توحید کا حکم دیا گیا، شرک سے روکا گیا، نمازوں کا حکم دیا گیا، بہت سارے احکامات دیے گئے، اور نہ کرنے پر عذاب کی بھی ابتدا کی گئی۔ اس لیے کہ جب آدمی جوان ہوتا ہے، کوئی کام دیا جائے، ذمہ داری دی جائے، نہ کرے تو اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اسے باز پرس بھی کیا جاتا ہے، اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں کارگزاری بھی لی جاتی ہے، اس سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو لہٰذا نوح علیہ السلام سے جو ہے سوالات بھی ہونے لگے، دین کی بات قبول نہ کرنے پر عذاب بھی ہونے لگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، بڑا دردناک عذاب آیا۔ فرمایا کہ جو ہے آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور جو ہے ہر طرف جو ہے تباہی کا منظر ظاہر ہونے لگا۔ تو فرمایا کہ جو ہے وہ جوانی کی عمر تھی کہ وہاں پر جو ہے دین کے انکار پر عذاب بھی آیا۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، کسی کو جو ہے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی گئی، کسی کو آسمانوں تک لے جا کر جو ہے پلٹ دیا گیا۔ یہ سب جوانی کا زمانہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے،
وہ گویا کہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، اور جتنا زمانہ قیامت کے قریب جا رہا ہے انسانیت کے اعتبار سے بڑھاپے کا زمانہ گزر رہا ہے۔ اور بڑھاپے کا یہ اصول ہوتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جائے اسے کام کم دیا جاتا ہے، انعام زیادہ دیا جاتا ہے۔ جوانی میں کام زیادہ دیتے ہیں، بدلہ کم ملتا ہے، لیکن بڑھاپے میں کام کم دیا جاتا ہے، بدلہ زیادہ دیا جاتا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھ لیں، اس زمانے میں گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، جوانی میں ایک دن کی چھٹی کے لیے انہیں 1000 پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت سارے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں۔ جوانی میں ایک دن اگر گورنمنٹ امپلائی گھر میں بیٹھنا چاہے، بیٹھ کر پگار لینا چاہے، نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہی آدمی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر میں بٹھا کر اسے تنخواہ دی جاتی ہے، کیونکہ جوانی کا معاملہ الگ تھا، بڑھاپے کا معاملہ الگ ہے۔ جوانی میں ایک دن چھٹی کے اوپر اسے تنخواہ نہیں دی جاتی، لیکن بڑھاپے میں پورا مہینہ گھر بٹھا کر اسے پینشن دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بوڑھا ہے۔ بڑھاپے میں کام کم ہوتا ہے، انعام زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرمایا یہ امت اخیر زمانے میں آئی ہے، ہم سب اخیر میں آئے ہیں، کام کم ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس امت کو کام کم ہے، اجر زیادہ ہے۔ شب قدر میں ایک رات عبادت کر لو، 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے۔ 2.5% زکوٰۃ دے دو، اللہ پورا مال جو ہے پاک کر دیں گے۔ ایک مہینہ روزہ رکھ لو، پورا سال روزے رکھنے کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یہ اخیر میں امت آئی ہیں، کام تو کم ہے، عبادتیں تو کم ہیں، اجر و ثواب بے پناہ اللہ نے دیا ہے۔ پچھلے قوموں میں ایسا نہیں تھا، بڑی سختیاں ہوا کرتی تھیں، بڑی سختیاں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا بعض قومیں ایسی گزری ہیں، کپڑوں پر گندگی لگ جاتی، اسے دھونے کی اجازت نہیں تھی، اسے کاٹ کر پھینک دینا پڑتا، لیکن اس امت کو دھو کر پہن سکتے ہیں، دھونے کے بعد عبادت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض قومیں ایسی گزری ہیں کہ مال کا آدھا حصہ زکوٰۃ دینا پڑتا تھا، اس امت کے لیے بڑا کرم ہے، صرف 2.5% زکوٰۃ طے کی گئی ہے۔ تو پچھلے زمانے میں قوموں پر کام زیادہ تھا، عبادت سخت تھی، نماز صرف مسجد ہی میں ادا کی جا سکتی تھی، مسجد کے علاوہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن اس امت کے لیے پوری دنیا کی زمین کو اللہ نے پاک کر دیا، تو پوری دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن میں پڑھ سکتے ہیں، ایئرپورٹ میں پڑھ سکتے ہیں، چلتی ہوئی ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، اڑتی ہوئی فلائٹ میں پڑھ سکتے ہیں، پوری دنیا میں جہاں چاہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے لیے ضروری تھا صرف مسجد ہی میں نماز پڑھیں، پچھلے قوموں کے لیے ضروری تھا کہ وضو پانی ہی سے کریں گے، وضو ہی سے جو ہے نماز کی اجازت ہوگی، لیکن اس امت کے لیے تیمم کا راستہ بھی اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو یہ امت اخیر زمانے میں آئی ہے، اعمال کم ہیں، اجر زیادہ ہے۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو زمانہ ہے وہ بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا تعلق ہے اس امت سے، پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ گزری ہے، اسی لیے بار بار قرآن میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام درمیانی دنیا میں ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ایک حصہ پہلے ہے دنیا کا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک حصہ ہے، اور انہی سے تینوں بڑی قوموں کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہیں، اور تینوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک بھی بڑی بابرکت برگزیدہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج بھی اگر آپ چلے جائیں یہودوں کے فلسطین وغیرہ کے علاقے میں، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر پر ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، دوسری جگہ پر ہر کسی کو جانے کی اجازت ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر یہودی آج بھی کسی کو جانے نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنی عبادت کے لیے مخصوص رکھے ہیں، اس لیے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بڑی عظمت کرتے ہیں۔
کیونکہ ان کا سلسلہ بھی وہیں سے چلتا ہے. نصارہ کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سلسلہ بھی ابراہیم علیہ السلام تک ہی پہنچتا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام گویا کہ پوری دنیا کے اوسط میں ہیں اور انہی سے بڑی 3 قومیں دنیا میں آئی ہیں اور انہی کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور یہ بھی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ان کی اولاد ہی میں آسمانی بڑی بڑی 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. انہی کی اولاد میں اللہ نے نبی اور رسول زیادہ تر بنائے ہیں، ورنہ ان سے پہلے 4 بڑی کتابوں میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. تورات بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر، زبور بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر، انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد پر، قرآن بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان پر صحیفے تو اترے ہیں اور بعض جزوی اوقات اعتبار سے احکامات تو نازل کیے گئے ہیں، لیکن 4 بڑی بڑی آسمانی جو کتابیں ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد کو اللہ نے نصیب فرمائی ہیں. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا تعلق ہے اس امت سے، اسی لیے ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا گیا اور ان کی زندگی کی بڑی میل کھاتی ہے ان کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. حضور کی زندگی میں بھی بچپن ہی سے قربانیاں شروع ہو گئیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بچپن سے ہی قربانیاں شروع ہو گئیں، بچپن ہی سے قربانیاں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشمنی لوگوں نے کی ہیں تو سب سے پہلے حضور سے دشمنی کرنے والے یہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں. بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کرنے والے بھی وہ انہی کے خاندان والے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والے ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے حضور سے دشمنی کا اظہار کیا ہے. پھر ایک موقع آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی وجہ سے، ان دشمنوں کی وجہ سے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جانا پڑا. ایسا ہی حال ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا تھا. اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے اور انہی کی تکالیف کی وجہ سے اور انہی کی طرف سے زیادتیوں کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑا تھا. لہذا بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میل کھاتی ہیں اور امت محمدیہ کے لیے عبرت اور نمونہ اور ایک سبق کی حیثیت رکھتے ہیں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو بیان فرمایا. پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے گزری ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں، کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب توحید کو سمجھ گئے اور اللہ کے وحدانیت کو اللہ نے ان کے دل میں بٹھایا اور ایمان پیدا ہوا تو کتنے حالات آئے ہیں. رشتہ داروں سے مخالفت کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اور کتنی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے کی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کتنی کوششیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ مشہور آیات ہیں، مشہور واقعات ہیں، بارہا ہم سنتے ہیں کہ اس زمانے میں عام طور پر 3 طرح کا شرک ہوتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اس زمانے میں عام طور پر 3 طرح کا شرک ہوتا تھا. ایک تو ستاروں کو خدا مانتے اور شرک کرتے، دوسرا بتوں کو خدا مانتے شرک کرتے، تیسرا سیاسی شرک بھی موجود تھا. بت پرستی تھی، ستاروں کو خدا مانتے، سیاسی شرک. نمرود جو بادشاہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا اور بہت سارے لوگ نمرود کو بھی خدا مانتے تھے. تو شرک کی گویا کہ 3 قسمیں اس زمانے میں تھیں. ایک تو بتوں کی پرستش، ایک تو ستاروں کی پرستش، ایک تو خود اس وقت کے اس زمانے کے بادشاہ کو خدا مانتے تھے. تینوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ستاروں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، انہیں سمجھایا. اور سمجھانے کے لیے، چونکہ ظاہر بات ہے
ایک آدمی کسی کو خدا مانتا ہے، آپ اسے ڈائریکٹ کہہ دیں کہ یہ تیرا خدا نہیں ہے تو انکار کرے گا۔ پہلے چاہیے کہ اس کے دل میں بٹھائیں کہ جسے تم خدا مانتے ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بعد میں چل کر سمجھائیں گے تو اسے بات سمجھ میں جلدی آ جائے گی۔ لہٰذا انہیں سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب ستارہ ہے تو اس ستارے کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ توحید پرست تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو خدا نہیں مانتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اسے تم خدا مانتے ہو، چلو تمہارے اعتبار سے یہ میرا بھی خدا ہے، تمہارے اعتبار سے ستارہ تمہارا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ اب جو ہے وہ ان کے رشتہ دار، ان کے قبیلے والے، ان کے قوم نے یہ سوچا کہ ابراہیم تو نرم پڑ گئے ہیں، ابراہیم ڈھیلے ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ستارے کو خدا مان لیا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت تھی کہ انہیں سمجھانے کے لیے یہ طرز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اب جب لوگ مطمئن ہو گئے کہ ابراہیم بھی ہماری ہی بات کہہ رہا ہے، اب ابراہیم کی بات کی طرف غور کرنے لگے، سننے لگے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہونے لگی، یہ ستارہ ڈوب گیا، ستارہ ڈوب گیا، چھپ گیا۔ جب چاند کی روشنی آ گئی اور جو ہے چاند ظاہر ہونے لگا، رات تاریک ہونے لگی، تو یہ ستارہ چھپ گیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جس ستارے کو خدا مانتے تھے وہ چھپ گیا، وہ ڈوب گیا، وہ چلا گیا، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، تو وہ تمہارا اور میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اب لوگوں کو سمجھنا آسان ہو گیا، اس لیے کہ پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے ستارہ خدا نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہے فوراً انکار کر دیتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو مان لیتے ہیں یہ تمہارا خدا ہے اور تمہارے اعتبار سے میرا بھی خدا ہے۔ لیکن تھوڑی رات گزری تو چاند ظاہر ہوا اور وہ ستارہ چھپ گیا، ڈوب گیا۔ اب کہا کہ جو ہے ڈوب گیا، ڈوبنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ستارے کو عبادت کرنے والے، ظاہر بات ہے وہ صرف ستارے کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، وہ چاند کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا چلو چاند اس سے بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہوگا تمہارے اعتبار سے۔ لیکن ایک وقت آیا، سورج ظاہر ہو گیا، سورج نکلنے لگا، چاند بھی چھپ گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی ڈوب گیا۔ اب دوبارہ ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو جسے تم خدا سمجھ رہے تھے وہ ڈوب گیا، جو خود ڈوب جائے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ سورج نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ سورج ہے، یہ اس سے بڑا ہے اور بہت روشن ہے، پوری دنیا کو اس نے روشن کر دیا ہے، یہ سب سے بڑا ہے تو یہ خدا ہوگا۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو اب تو سمجھ جاؤ، نہ ستارہ خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ سورج ہمارا خدا ہے، بلکہ ستارے کو پیدا کرنے والا اللہ ہمارا خدا ہے، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ ہمارا خدا ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہمارا خدا ہے۔ خدا کبھی ڈوب نہیں سکتا، خدا کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، معبود تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اب ان لوگوں کو جتنا سمجھا سکتے تھے اس کی انتہا تک ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے ڈوبنے کے بعد کہا کہ نہ ستارہ خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، بلکہ خدا کون ہے یہ خدا ہی بتائے گا کہ خدا کون ہے۔ لہٰذا فرمایا اللہ ہی نے مجھے ہدایت دی ہے کہ میں ان کائنات کے پیدا کرنے والے کو خدا مانتا ہوں اور یہ سمجھانے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ جب تک اللہ ہدایت نہ دے کوئی آدمی اپنی عقل سے سمجھ نہیں سکتا ہے، کوئی آدمی اپنے عقل سے سمجھ نہیں سکتا، ہدایت ضروری ہوتی ہے۔
اسی لیے آج دیکھیں بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، پروفیسر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کوئی جو ہے گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے. عقل تو بہت ہے لیکن ہدایت نہیں ہے، لہذا ہدایت نہ ملے تو کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا ہے. وہ مشہور واقعہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے تھے، پچھلے زمانے کے واقعات یاد کر رہے تھے. تو جہالت، اسلام سے پہلے کیسی جہالت تھی اس کا تذکرہ ہو رہا تھا. ہر آدمی اپنے اپنے زمانے جاہلیت کے واقعات کو سنا رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام سے پہلے میرا جو خدا تھا وہ کھجور کا ایک پتلا تھا. میں کھجور سے ایک پتلا میں نے بنایا تھا، خدا میں نے بنایا تھا، میں اسی کی عبادت کرتا اور سفر میں بھی اسے لے کر جاتا اور سفر میں بھی اس کی عبادت کرتا. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ سفر میں میرا توشہ ختم ہو جاتا، سفر میں میرا توشہ ختم ہو جاتا تو میں اپنے خدا ہی کو کھا لیتا. اور جب پھر واپس گاؤں آتا پھر کھجور لے کر پھر دوبارہ خدا بنا لیتا. ایسی میری جہالت تھی جسے میں اپنے ہاتھوں سے بناتا اور اپنے بھوک پر کھا لیتا، پھر دوبارہ اسے بناتا، اسی کو میں نے خدا سمجھا تھا. اپنی جہالت کی بات بتانے لگے تو ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے کہا اے عمر، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں تھی؟ جسے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، بھوک لگنے پر کھاتے ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ ایک نوجوان نے پوچھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا عقل تو بہت تھی، ہدایت نہیں تھی. عقل تو بہت تھی لیکن ہدایت نہیں تھی. جب تک ہدایت نہیں تھی اللہ کو ہم نہیں پہچان سکتے تھے. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی جب سورج ڈوب گیا، نہ سورج خدا، نہ چاند خدا، نہ ستارے خدا. خدا کون ہے یہ خدا ہی ہمیں بتائے گا، اور جب تک اللہ نہ بتائے کوئی ہدایت پر نہیں آ سکتا. تو یہ جو ایک قوم، کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستاروں کی عبادت کرتے تھے، انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی پوری کوشش کی، جہاں تک ہو سکتا انہیں سمجھایا. اور دوسری قوم بتوں کی عبادت کرتے تھے. وہ تو واقعہ مشہور ہے، بارہا ہم نے سنا ہے کہ جو ہے ایک مرتبہ میلہ، ہر سال ایک میلہ لگتا تھا. پورے گاؤں سے لوگ گاؤں کے باہر جا کر ایک میدان میں اس میلے میں شریک ہوتے اور وہاں پر جو ہے کچھ رسمیں ہوا کرتی، کچھ عبادتیں ہوتی، کرتے، پورا گاؤں خالی ہو جاتا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی لوگوں نے کہا چلو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، اور وہ ظاہر بات تھی کہ وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، روحانی اعتبار سے تھی. وہ کیفیت کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں بیان کروں گا، میں نہیں آؤں گا. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے رہے، پورے گاؤں والے چلے گئے. اور ابراہیم علیہ السلام جب وہ پورا گاؤں خالی ہو گیا، اس بت خانے میں آئے، اس عبادت خانے میں آئے جہاں پر لوگوں کا جو عبادت خانہ تھا، اور وہاں پر ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑی لی اور تمام بتوں کو توڑ دیا، اور آخر میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلاڑی لٹکا کر چلے آئے. اب پھر اس کے بعد جب وہ تہوار سے فارغ ہو کر، اس جو ہے میلے سے فارغ ہو کر گاؤں میں آئے اور جا کر جو ہے عبادت خانے میں دیکھا کہ سب خدا جو ہے ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کوئی نیچے پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے ایسے جو ہے بکھرے پڑے ہوئے ہیں. اب انہیں تعجب ہونے لگا، بڑا پریشان ہوئے کہ آخر ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ایک لڑکا ہے، ابراہیم ہے، وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا ہے. تو لوگوں نے کہا ضرور یہ کام ابراہیم نے ہی کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا تو ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا تم نے جو ہے ہمارے خداؤں کو توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، دیکھو یہ بڑا تمہارا خدا ہے اور اسی کے جو ہے گلے میں کلاڑی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ کلاڑی یہ مرڈر ویپن ہے، یہ وہی ہے جس سے جو ہے ان سب کو توڑا گیا ہے، اور یہ بڑے کے گلے میں ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بڑے نے کیا ہوگا،
یا یہ بچا ہے باقی سب ٹوٹے ہیں تو اسے معلوم ہوگا کہ ان کو کس نے توڑا ہے. لہٰذا تم اپنے اس بڑے خدا سے, بڑی مورتی سے اسے پوچھو کہ اس نے کیا ہے یا کس نے کیا, اس سے سوال کرو, یہ تمہیں جواب دے گا, میں کیا جواب دے سکتا ہوں. تو اب جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کی حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. اب ظاہر بات ہے انکار نہیں کر سکتے, سب کو مجبور ہونا پڑا. اگر پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے یہ بت تمہارے خدا نہیں ہیں, وہ ماننے سے انکار کر دیتے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس انتہا کو لا کر چھوڑا کہ وہ خود ماننے پر مجبور ہو گئے یہ ہمارا خدا نہیں ہے. جو سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہوگا, وہ تمہاری حفاظت کیسے کرے گا. گویا کہ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ تم اپنے بڑے خدا سے پوچھو, سوال کرو, وہ جواب دے کہ اس نے توڑا ہے تو کیوں توڑا ہے, کسی اور نے توڑا ہے تو کس نے توڑا ہے وہ بتائے. اگر بتا نہیں سکتا تو خدا کہاں سے ہو گیا, اور کسی اور نے توڑا ہے تو وہ اس کو روک نہیں سکا تو وہ کیسے خدا ہے. اور یہ جو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے توڑنے والے کو نہیں بچا سکتے تو یہ تمہیں کیا بچا سکتے ہیں, تمہیں بیماری سے کیا روک سکتے ہیں, تمہیں کیا روزی دے سکتے ہیں, کیا تمہارے ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ایسے مرحلے پر لا کر کھڑا کر دیا. اب وہ قوم مجبور ہو گئی کہ اب ابراہیم کی بات سچی ہے. لیکن ضد, اناد, تعصب, اب اس کی وجہ سے انہوں نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں ہم جو ہے تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ معاملہ بادشاہ کے پاس جائے گا. اب یہ معاملہ بادشاہ کے پاس گیا تو اس زمانے میں جو تیسری قسم کا شرک ہوتا تھا وہ سیاسی شرک تھا. بہت سارے لوگ نمرود کو خدا مانتے تھے, بہت سارے لوگ نمرود کو. اب اس کو بھی سمجھانے کی ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی. جیسے ہی معاملہ جو ہے پہنچا تو نمرود نے پوچھا تم نے ان کے جو ہے بتوں کو, خداؤں کو توڑ دیا, تم اسے خدا نہیں مانتے اسی لیے تو توڑا ہے, تم اسے خدا نہیں مانتے اسی لیے تو توڑا ہے. تو نمرود نے پوچھا کہ اگر تم بتوں کو خدا نہیں مانتے تو خدا تو چاہیے نا, خدا کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تم اسے خدا نہیں مانتے تو بتاؤ تمہارا خدا کون ہے. ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے سوال کیا جب تم بتوں کو خدا نہیں مانتے تو بتاؤ خدا کون ہے. اس لیے کہ خدا تو ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, تو بت خدا نہیں ہے تو بتاؤ کون تمہارا خدا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جملے کہے جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے, میرا خدا وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے مارتا ہے. میرا خدا تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا اور موت دینے والا ہے, وہ میرا خدا ہے. اب نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے, پیدا کرنا اور موت دینا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. لہٰذا باہر ایک جو ہے آدمی جا رہا تھا بے گناہ, اسے بلایا اور جلاد کو حکم دیا اسے قتل کر دو, اسے قتل کر دیا. تو پھر نمرود نے کہا دیکھو اسے میں نے مار دیا تو میں خدا ہوں. یہ قیدی کو بلایا جس کے حق میں سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا, پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا. ایسے ایک قیدی کو بلایا اور درباریوں سے کہا اسے آزاد کر دو, اسے چھوڑ دیا, اس کا گناہ معاف کر دیا. اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا نمرود کہ دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی اور میں نے اسے موت دے دی, تو جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا خدا زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے تو میں بھی تو خدا ہوں, میں نے اس کو زندگی دی اور اس کو موت دے دی. حالانکہ وہ بیوقوف یہ سمجھ نہیں سکا زندگی سے مراد پیدا کرنا ہے, زندگی سے مراد پیدا کرنا یہ نہیں سمجھ سکا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اب یہ ایسے نہیں سمجھے گا, اب یہ جو ہے تھوڑا شرارت پر اتر آیا ہے اور اپنی عقل کو جو ہے سامنے کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی کے مطابق اس سے اگلا سوال کیا, اچھا یہ بتاؤ کہ جو ہے میرا جو خدا ہے وہ روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب میں سورج کو غروب کر دیتا ہے. اگر تم خدا ہو تو مغرب سے سورج کو نکالو اور مشرق سے غروب کر دو, تب معلوم ہو جائے گا کہ تم خدا ہو. اب ایک ایسا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا
کہ نمرود بھی مجبور ہو گیا کہ مان لیا جائے کہ ابراہیم کی دعوت حق ہے۔ وہاں پر ستارے کو خدا ماننے والوں کو بھی مجبور کر دیا، اور جو ہے بتوں کے خدا ماننے والوں کو بھی مجبور کر دیا، اور یہاں بادشاہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا تم ہی خدا ہو تو میرا خدا تو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تم خدا ہو تو مغرب سے نکالو مشرق میں سورج کو غروب کرو۔ اب جو ہے وہ نمرود بھی پھنس گیا اور اس نے جو ہے مجبور ہو گیا کہ مان لیا جائے کہ یہ جو ہے ابراہیم کی دعوت حق ہے، لیکن ضد تھی، عناد تھا، دشمنی تھی، لہٰذا اس نے بھی دعوت قبول نہیں کی، بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم کو ڈال دو۔ تو فرمائے کہ پوری کوشش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی ہے، کسی طرح لوگ توحید پر آ جائیں، کسی طرح لوگ شرک سے بچ جائیں، چاہے وہ کون سا ہی شرک کیوں نہ ہو، ہر شرک سے بچ کر توحید کو دل میں بٹھانے کی پوری کوشش ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں آئی ہیں۔ یہاں سے تو ایک گویا کہ بڑی قربانی آگ میں ڈالا گیا، اس کی ابتدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کی بھی جو قربانیاں ہیں کوئی معمولی قربانی نہیں ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے نوجوان داڑھی رکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے نوجوان کرتا پہننا چاہتے ہیں، لیکن خاندان والے ایسے تانا دیتے ہیں، بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجبور ہو کر انسان دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتا ہے۔ تو خاندان والوں سے جو ہے تانوں کو برداشت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کی دشمنی کو برداشت کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی قربانی۔ پھر اپنے باپ کی دشمنی، باپ خود ناراض ہو گیا، فرمایا باپ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن باپ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے باپ کی، لیکن جب باپ ناراض ہو جائے اور باپ کہے گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، میرا گھر سے نکل جاؤ، ہمارے وطن سے نکل جاؤ، جب باپ گھر سے بے دخل کر دے تو یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اس قربانی کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا ہے، اور ویسے جو ہے کفر کے ماحول میں توحید پر عمل کرنا یہ خود اپنے آپ میں ایک بے مثال مجاہدہ ہے۔ آج ہمارا مسلمانوں کا ماحول ہے، ہم باپ دادا کے جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارے اوپر بعض دفعہ مشکلیں آ جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں آئے چاروں اور شرک ہو رہا ہے، اور اس حال میں توحید پر جمے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اعتماد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، علماء نے ایک منظر یوں کھینچا ہے کہ آسمان میں فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ یہ ابراہیم یہ اکیلا ہے اللہ کا نام لینے والا، اور یہ بھی آج شہید ہو جائے تو پوری دنیا میں کون اللہ کا نام لے گا، اور کون اللہ کی جو ہے عبادت کرے گا، اور کون اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا؟ جب ابراہیم ہی شہید کر دیے جائے، پورے آسمان میں فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ تو جو ہے بہت سارے فرشتے، یہاں تک کہ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ جو ہے میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر دوں۔ ہواؤں کے فرشتے کو حکم دے گا، وہ تو ہواؤں کو اڑا لے جائے گا اور آگ کو جو ہے بجھا دے گا۔ بارش کے فرشتے کو حکم کر دوں تو بارش برسائے گا اور آگ بجھ جائے گی، جو آپ کہیں میں مدد کروں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا جو ہے، میرا اللہ ایسا ہے، وہ میری تکلیف بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے اسے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بن مانگے میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اے جبرائیل، تم ہواؤں کو چلانے میں بھی اللہ کے مرضی کے محتاج ہو، بارش کو برسانے میں اللہ کی مرضی کے محتاج ہو، تم مدد کرنا بھی چاہو
تو اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے، اور میرا اللہ تو ایسا ہے، میرا آگ میں ہونا بھی وہ دیکھ رہا ہے، میرے عذاب میں مبتلا ہونے کو جانتا ہے، اور میری تکلیف کو جانتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ مانگنے کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بن مانگے میری مدد کر سکتا ہے، لہذا میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے نہ جبرائیل کی مدد لی، نہ دوسرے ہواؤں کے فرشتے کی مدد لی، نہ بارش کے فرشتے کی مدد لی، براہ راست اللہ پر ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا، تو اللہ نے بھی جو مدد عطا فرمائی، نہ جبرائیل کو استعمال کیا، نہ کسی اور فرشتے کو استعمال کیا، بلکہ اللہ نے براہ راست آگ کو یہ حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ہی ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد بھی، پھر وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑا، اور پوری جو ہے آگے کا سفر کے درمیان بے پناہ قربانیاں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اس جو ہے چٹان بیابان جو ہے جنگل ویرانے میں چھوڑ کر آنا، یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے، اور انہی کی قربانیوں کے ایک جو ہے آزمائشوں کے سلسلے میں ایک اہم ترین کڑی اور آخری کڑی گویا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی یاد دہانی کے لیے اور اسی جذبے کو ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس امت پر قربانی کو بھی واجب فرمایا ہے، اور یہ ضروری ہے تاکہ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ تو گویا کہ ایک لمبی تاریخ ہے، اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی تو آئندہ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا ایک حصہ پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنی قوم کو ہمیشہ جو ہے توحید کی دعوت دی اور اس کی طرف بلایا، اللہ ہمیں بھی توحید کی اشاعت اور توحید کے لیے تبلیغ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے اور آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت سے اللہ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔